إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث کی وضاحت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ، کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اپنے گارے کے اندر تھے، بنے بھی نہیں تھے. وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ، اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں کہ میرا آغاز کس طرح ہے. دعوت ابی ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا اس کا ثمرہ ہوں. وَبِشَارَةُ عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد نبی آئے گا، میں وہ نبی ہوں. وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے خواب دیکھا تھا. وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ تَرَيْنَ، اسی طرح نبیوں کی مائیں خواب دیکھا کرتی. اس کی وضاحت سابقہ جمعے میں ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ نے خواب دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے اور شام کے قلعے اس سے روشن ہو گئے ہیں. خواب انہوں نے دیکھا.
تو وہ خواب اس کا نتیجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس کے متعلق میں نے ذکر کیا کہ اس دعا کو 2775 سال مورخین کے مطابق گزر گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تھی، اور اس وقت سب دنیا کو ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، جہاں جہاں ان کی دعوت پہنچی، اور ان کا دین ماننا چاہیے تھا۔ لیکن جن لوگوں نے ان کو مانا انہوں نے بھی دین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور وہ اپنے دین پر اور اس میں بھی بدعات اور خرافات کا اضافہ کر کے بگاڑ دیا۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا چند لوگوں کے علاوہ وہ بھی بگڑ گئے، شرک کے اندر چلے گئے۔ اور مکہ کے جو لوگ تھے یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین اختیار نہیں کیا اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن اس کے اندر بدعات، خرافات، شرک اور کفر کی آمیزش کر کے دین کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، سوائے چند لوگوں کے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل تھا۔ ان میں ایک ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے کہ یہ عیسائی ہو گئے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، اور اس وقت وہی دین تھا جو لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ موحد تھے، توحید والے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ زید بن عمر بن نفیل عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعید، ان کے باپ زید بن عمر بن نفیل یہ توحید پرست تھے۔ اور قس بن سائدہ ایادی، نابغہ زبیانی، زہیر بن ابی سلمہ، امیہ بن ابی سلط، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کعب بن لعی بن غالب اور چند لوگ یہ توحید پر تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جبکہ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، عرب کے حالات کیا ہیں؟ باقی دنیا جو ہے وہاں تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہاں بھی جہالت کے گٹاٹوپ اندھیرے ہیں۔ لیکن مکہ مکرمہ، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ، وہاں بسنے والے لوگ اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھنے والے، ان کی حالت زار کیا ہے؟ ابو رجاء العطاردی کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کنا نعبد حجرا، کہ ہم پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی پتھر لے لیتے اور اس کو معبود بنا کر اس کی ہم پوجا پاٹ کرتے، اور جب ہمیں اس سے اچھا پتھر مل جاتا فَأَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ، تو ہم پہلے پتھر کو پھینک دیتے، دوسرا پتھر اس سے خوبصورت نرم ملائم اگر مل جاتا ہم اس کی پوجا پاٹ جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ اور اذا لم نجد حجرا، جب ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا پھر ہم جمعنا جسوۃ من تراب، ہم مٹی کا ایک ڈھیر لگاتے، فجئنا بالشاة، پھر ہم ایک بکری لا کر اس کا دودھ اس مٹی کے ڈھیر پر دو دیتے۔ اس کو مطلب کیا ہے کہ گوندھ کر اس کا بت بنا کر اس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ اذا دخل رجب، صحیح بخاری کی یہ حدیث کتاب المناقب کے اندر،
جب رجب کا مہینہ آ جاتا ہم کہتے منسل الاسنہ کہ یہ نیزوں کے پھل اتار دینے والا مہینہ ہے، یعنی آپس کی کسی قسم کی لڑائی نہ کرتے، خوب ہم رجب کا احترام کرتے، حتیٰ کہ فلا نادا رمحن فیہ حدیدۃ ولا سہمن فیہ حدیدہ، ہر نیزہ اس کا پھل اتار کر پھینک دیتے، ہر تیر اس سے لگا ہوا آگے پھل اتار کر پھینک دیتے، کہ اگر جوش بھی آئے، لڑائی کا جذبہ بھی ہو، گارائیں تو ہتھیار نہ ملیں تاکہ رجب کی بے حرمتی نہ ہو۔ یعنی رجب کا اتنا احترام زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، مضر قبیلے کے لوگ، یہ مضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک دادے کا نام ہے، اس کی سارے خاندان کے لوگ جتنی بھی شاخیں ہیں سب لوگ رجب کا خصوصاً احترام کرتے۔ تو ابو رجاء العطاردی، عمران بن تیم یا عمران بن ملحام شارحین نے نام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل لڑائی نہ کرتے، نیزوں کے پھل اتار کر پھینک دیتے، تیروں کے پھل آگے جو دشمن کو لگے اور زخمی کرے وہ پھل اتار کر پھینک دیا کرتے تھے۔ اور پھر کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے فررنا الی النار الی مسیلمۃ الکذاب، کہ ہم آگ کی طرف بھاگ گئے اور مسیلمہ کذاب کی طرف بھاگ گئے۔ کیا مطلب؟ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے فتح مکہ کے بعد ابو رجاء عطاردی یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، صحابیت کا مرتبہ نہ مل سکا۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو رجاء جو ہیں یہ بنو تمیم کے بندے تھے۔ بنو تمیم کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجاح، اور مسیلمہ کذاب نے سجاح نامی عورت سے نکاح کر لیا، خامد بھی نبی بن گیا جھوٹا، بیوی بھی نبی۔ دونوں کے خاندان بنو حنیفہ اور بنو تمیم کے کچھ لوگ جمع ہو کے کھڑے ہو گئے اسلامی حکومت کے برخلاف۔ بہرحال پھر اللہ نے توفیق دی تو ابو رجاء عطاردی مسلمان ہوئے، لیکن صحابی نہ بن سکے، مخضرم تابعی ہیں۔ ابو رجاء کہتے ہیں کہ یہ ہماری کنڈیشن تھی۔ تو عرب کے اس دور کی حالت کہ بتوں کو پوجنا اور یہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 4623 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت عمرو بن لحی، کہ میں نے عمر بن لحی کو جہنم کے اندر آگ میں دیکھا ہے، یجر کسبہ، وہ اپنی انتڑیاں جو ہیں وہ کھینچ رہا تھا، گھسیٹ رہا تھا، یعنی پیٹ کی آنتیں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ چلتا ہے تو 7 انتڑیاں گھسٹ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے عمر بن لحی کو دیکھا ہے۔ یہ بنو خزاعہ ایک قبیلے کا بندہ تھا، بڑا نیک پارسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ شخص شام کے اندر گیا اور دیکھا کہ شام کے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر مکہ والوں میں، گرد و نواح کے لوگوں میں اس کا احترام اور ادب تھا، یہ وہاں شام میں بتوں کی عبادت دیکھتا ہے۔ تو جب یہ واپس مکہ آیا تو ہبل بت وہاں سے لے کر، اس سے پہلے مکہ میں بت پرستی نہیں تھی، یہ ہبل بت لے کر یہاں پہنچا، بیت اللہ کے اندر ہبل بت کو نصب کیا اور پھر اس کی عبادت اور اس کو پکارنے کی دعوت دی۔ لوگوں نے اس کی بات پہ لبیک کہا، یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اور بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک جن تھا اور اس نے اس کو بتایا کہ نوح علیہ، یہ بات تاریخ کی بات ہے، قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، کہ نوح علیہ السلام کے جو 5 بزرگوں کے نام پر بنائے گئے مجسمے تھے وہ جدہ میں فلاں جگہ پر دفن ہیں۔ تو اس نے وہاں سے نکال کر لوگوں کو وہ 5 بت بھی دیے جو 5 اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نیک بندوں کے نام پر بنائے گئے بت تھے۔ اور پھر حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا
تو بیت اللہ کے گرد و نواح کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ذرا غور فرمائیں، آج کے مسلمان کو بھی دیکھ لیں، اگر اللہ کو پکارنا ہو تو کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت ہے، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور آفیسر تک پہنچنا ہو درمیان میں کوئی شخص ہوتا ہے بات کروانے والا، اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ ہمارے لوگ آج یہ کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہزاروں میل دور قبروں میں دفن بزرگوں کو پکارنا ہو، نہ کوئی وسیلہ چاہیے، نہ کوئی درمیان میں ذریعہ چاہیے، اللہ کے بندوں کو دور سے ما فوق الاسباب ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، اور وہ خالق مالک رازق جو ساری کائنات کی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ وسیلے اور واسطے کی ضرورت ہے، اور قبروں میں دفن شدہ بزرگ وہ ہزاروں میل بھی پڑا ہو تو اس کو ڈائریکٹ پکارا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم بزرگوں بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس دور میں کعبہ کے گرد و نواح میں، حالانکہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جہاں رب تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، آج آپ یہاں کسی مسجد میں مسجد نبوی کو چھوڑ دیں، مسجد نبوی کے علاوہ یا بیت المقدس کے علاوہ 1,00,000 نماز پڑھیں، جتنا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ برابر نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، نہیں، یہاں آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، 1,00,000 نماز پڑھیں، جتنا آپ کو ثواب ہوگا بیت اللہ کی ایک نماز یہاں کی 1,00,000 نماز سے بھی افضل ہوگی۔ اب اس بات کو سمجھیں، اگر کوئی شخص جماعت نکل گئی ہے، اکیلا نماز پڑھتا ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اکیلا نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اور پھر کرتے کرتے 5 رہ گئیں۔ فرمایا میرے پیغمبر تم 5 پڑھو گے، اجر و ثواب تمہیں 50 کا ہوگا۔ الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کم از کم 10 گنا ہے۔ ایک نماز ہم اکیلے پڑھتے ہیں، 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم جماعت سے پڑھیں، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اکیلے 27 نمازیں پڑھیں، جتنا ثواب ہے جماعت سے ایک نماز پڑھنا اس کے برابر ہے۔ اب اکیلے ایک نماز 10 نمازیں، 27 نمازیں 270 نمازیں، جماعت کی ایک نماز باجماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حساب ہم لگائیں 270 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر بیت اللہ میں با جماعت ایک نماز پڑھیں، یہاں جماعت والی 1,00,000 نماز کا جو ثواب ہوگا، وہاں ایک نماز با جماعت کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ 2,70,00,000 نمازوں سے زیادہ ثواب ہوگا اگر بیت اللہ میں ہم ایک نماز با جماعت پڑھتے ہیں۔ اور اگر اکیلے پڑھیں تو یہاں 1,00,000 نماز کا ثواب 10,00,000 کا ثواب ہوگا، تو وہاں کی 1,00,000 کا 10,00,000، وہاں کی ایک نماز کا 10,00,000۔ اور گھاٹا کتنا پڑے گا؟ اگر اکیلا نماز بیت اللہ میں پڑھے گا 2,60,00,000 نماز کا خسارہ اس کو ہوگا جو بیت اللہ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہ نہیں کہا 1,00,000 نماز، یہاں 1,00,000 نماز آپ پڑھیں جس بھی کنڈیشن میں، اس کا جتنا ثواب ہوگا بیت اللہ میں اس کنڈیشن میں ایک پڑھی ہوئی نماز کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ 2,70,00,000 نماز سے بھی افضل ہوگی بیت اللہ کی ایک نماز با جماعت۔ اس بیت اللہ میں رب کو نہیں پکار رہے، پتھروں کو اور بتوں کو پکار رہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے، آج لوگ دیتے ہیں کہ جی وہ پتھروں کو پوجتے تھے، وہ تو پتھروں کو پوجتے تھے، ہم جن کو پکارتے ہیں یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ یہ پتھروں کے بت کیوں بنائے گئے تھے؟ یہ بھی در حقیقت پیچھے شیطان کا وسوسہ اور 5 بزرگوں کا سامنے ذہن میں نقشہ
ان کے نام پر نام رکھ کر لا تذرن ودم ولا سواعم ولا یغوثا ولا یعوقا ویعوقا ونسرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا یہ 5 بزرگ جو فوت ہو گئے تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے، جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں گاڑ دیے تاکہ بزرگوں کی یاد تازہ رہے. جب لوگ فوت ہو گئے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بڑے تو انہیں پوجا کرتے تھے. پھر شیطان نے ان مجسموں کی پوجا پر لگا دیا جو در حقیقت 5 بزرگ اللہ کے ولیوں کے انہوں نے مجسمے بنائے تھے. شرک کا آغاز دنیا میں ایسے ہوا تھا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بتوں کے پیچھے ایک تصور ہوا کرتا تھا. اس طرح کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے تھے، کچھ لوگ عزیر علیہ السلام کو پوجتے تھے، کچھ فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. صرف لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بت نہیں، پیچھے ایک تصور ہوا کرتا تھا. بہرحال وہ کہتے ہیں نا تو سامنے آ میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، پھر تجھ کو سجدہ کون کرے. در حقیقت مشرک یہ چاہتا ہے کہ میں جس کو سجدہ کروں اس کا مجسمہ، اس کی ذات میرے سامنے ہو. اس لیے وہ شکل و صورت اور مجسمہ بنا کر سامنے رکھتے تھے. اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر تصویر اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنا کے بیت اللہ میں لٹکائی ہوئی تھی. اور ہاتھ کے اندر مشرکین مکہ نے تیر پکڑائے ہوئے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ ان بتوں کو مار رہے تھے، بت منہ کے بل گر رہے تھے. جاء الحق وزهق الباطل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پڑھ رہے تھے اور بت زمین پر گر رہے تھے اور بتوں کو توڑ دیا گیا. اور اللہ کے نبی اس وقت تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک بیت اللہ سے تصویریں نکال کر انہیں مٹا نہیں دیا گیا. اور وہ تصویر کس کی تھی؟ سب مانتے ہیں، سارے مسالک کے لوگ مانتے ہیں کہ وہ تصویر ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور اسماعیل ذبیح اللہ کی تھی. ہاتھ میں قسمت آزمائی کے تیر پکڑائے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہیں پوجتے تھے. اللہ کے نبی نے بیت اللہ سے ان تصویروں کو مٹوایا، ختم کیا. اتنی دیر بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. اور جو باہر بت تھے انہیں چھڑی مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹنے والی چیز ہے. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ اس دور میں بدعات کا دور دورہ تھا، شرک کا دور دورہ تھا، کفر کا دور دورہ تھا. جب اللہ کو اس دنیا کے اوپر رحمت منظور تھی تو پھر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا. 40 سال آپ نے ان کے اندر گزارے. آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادیڑ عمر، سب کچھ ان کی نظروں میں صاف، واضح، پاک، طاہر، مطہر تھا. آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ، حسن و جمال سب سے اعلیٰ، کردار اور کریکٹر سب سے اعلیٰ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت، بلکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا. حالت کیا ہے؟ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور ظلم و ستم کی انتہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پسند کرتے ہو نا کہ مکہ والوں کی جہالت، عربوں کی جہالت پڑھو تو سورہ انعام نکال لو اور 130 نمبر آیت سے اوپر آیات پڑھنا شروع کر دو. ان کی جہالتیں، حماقتیں، بے وقوفیاں تمہارے سامنے ایک ایک کر کے آ جائیں گی. وہ لوگ اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتے تھے. اس میں ایک بات اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی. ان کی بدعات میں سے ایک بدعت کیا تھی؟ اپنے آپ کو وہ دین ابراہیمی پہ سمجھتے تھے. بیت اللہ کے وہ رکھوالے تھے، بیت اللہ کو بنایا تھا، بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے اور بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ پر غلاف چڑھاتے تھے، بیت اللہ کی بہت عظمت اور توقیر کرتے تھے اور بہت اچھے اچھے کام بھی کئی کرتے تھے. لیکن جو دین میں انہوں نے بدعات کا آغاز کیا تھا، ان کی ایک بدعت صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے ہم حمص ہیں. حمص کا معنی بہادر اور عظیم لوگ ہیں. باقی حاجی یہ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے. مکے والے کافر حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے
اور بھی نیکی کے کئی کام کرتے تھے، اور بعض لوگوں کو تو میں نے نام ذکر کیا کہ وہ موحد بھی تھے، توحید پرست بھی تھے، وہ کبھی بتوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو زید بن عمر بن نفیل کسی نے ان کے سامنے بتوں کے اوپر نظر چڑھائی ہوئی کا گوشت رکھ دیا. اس نے کہا پرے لے جاؤ، بتوں کے نام کی نظر و نیاز جو ہے میں نہیں کھاتا. یہ کون تھے؟ اس دور کے موحد تھے، اللہ کے نبی ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. محترم بزرگوں بھائیوں، بہرحال ایک ان کی بدعت یہ تھی، جب حج کرتے، حج کے لیے حاجی 8 تاریخ کو میدان مینا میں جاتا ہے اور 9 کو مزدلفہ چھوڑ کے آگے میدان عرفات میں جاتا ہے. میدان عرفات حرم سے باہر ہے، میدان عرفات حرم سے باہر ہے، حرم کی باؤنڈری اس کے اندر ہے، جہاں شکار کرنا حرام ہے، بہت اس کی عزت ہے، قتال حرام، جہاد وہاں حرام ہے، الا یہ کہ دشمن وہاں حملہ کر دے. جہاد حرام، قتال حرام، شکار کرنا حرام، اس طرح کے کئی کام حرام ہیں. اور یہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم نے عرفات میں نہیں جانا، کیونکہ ہم عظیم لوگ ہیں، جو باہر سے حاجی آئیں گے وہ میدان عرفات میں جائیں، ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور پچھلے جمعات میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میرا گدھا گم ہو گیا تھا، میں اس کی تلاش میں نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میدان عرفات میں وقوف کر رہے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دور میں بھی حفاظت فرمائی. پورے قریش میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حج کے لیے میدان عرفات میں تھے. اس سے ثابت ہوا، یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی کئی حج کیے تھے. ایک حج کا ذکر تو جبیر بن مطعم بن عدی کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میدان عرفات میں تھے حج کے موقع پہ. میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں قریشی اپنے آپ کو سمجھتا، حالانکہ سب سے بڑے قریش تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش میں سے بنو ہاشم، بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب. لیکن آپ کو یہ ان کی بدعت تھی، اللہ نے اپنے نبی کو اس دور میں بھی وہاں میدان عرفات میں پہنچایا اور آپ نے وہاں سے واپس پلٹے. اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اے مکہ کے لوگوں، اے قریشیوں، تمہاری یہ بدعت غلط ہے، جہاں سے باقی لوگ جاتے ہیں میدان عرفات تم بھی وہاں جاؤ، پھر وہاں سے واپس آؤ. ایک بدعت ان کے اندر یہ تھی، بے شمار بدعتیں ان کے اندر. اور ایک ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، ان لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ بتوں کے ناموں پر کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 103 ہے، اور یہ مکے کے لوگ مردہ جانور بھی کھاتے تھے، مردار کھا جاتے تھے. بلکہ اگر ان سے کہا جاتا کہ مردہ جانور کھاتے ہو یہ جائز نہیں ہے تو وہ اس کی دلیل دیتے، جیسے آج بھی لوگ دلیل دیتے ہیں نا، وہ اس کی دلیل دیتے کہ دیکھو جو جانور مر گیا ہے تبھی موت، اسے اللہ نے مارا ہے، جس کو تم چھری پھیرتے ہو تم نے مارا ہے، تمہارا مرا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ مردہ جانور بھی کھا جاتے تھے اور اس کو حلال سمجھتے تھے. مثلا جانور مر گیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو مردار تم پر حرام ہے، جو جانور خود مر جائے وہ تم پر حرام، خون تم پر حرام، جس کو لاٹھی لگے اور وہ مر جائے وہ حرام، جو بلندی سے گر کر مر جائے وہ حرام. یہ جانور وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جسے کوئی درندہ کھا جائے چیر پھاڑ کر دے وہ بھی حرام. ہاں درندے نے اس کو چیر پھاڑ کی، ابھی زندہ ہے، تم نے اس کو ذبح کر لیا، یہ حلال. اور اگر تمہارے پکڑنے سے پہلے مر گیا درندے کی چیر پھاڑ کی وجہ سے تو وہ جانور بھی حرام. وما ذبح علی النصب، اور جو لوگ بتوں کے اوپر جا کر ذبح کرتے ہیں وہ بھی حرام. جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی کوئی جانور ذبح کرے پھر بھی حرام. جہاں بت کی پوجا ہوتی ہو وہاں بسم اللہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا نامی جگہ پر میں اونٹ ذبح کر کے یعنی اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ وہاں بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں تھا، کوئی وہاں بتوں کے نام پر نشان تو نہیں تھا؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، بتوں کو پوجا جاتا ہو یا غیر اللہ کو پکارا جاتا ہو، وہاں اللہ کے نام پر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ وہاں اللہ کے نام پر دینا بھی جائز نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ غیر اللہ کے لیے یہاں اس نے ذبح کیا ہے۔ اور فرمایا یہ چیزیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرو۔ وہ تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرتے۔ تیر ازلام، طالب علم توجہ فرمائیں، ازلام ظلم کی جمع ہے، اور ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جس کے پیچھے پر نہ ہو، صرف لکڑی ہو۔ تو وہ تیر انہوں نے رکھے ہوتے، اس کے اوپر لا لکھ دے، افعل لا تفعل، یا لا اور نام، ہاں نہیں، یہ کرو نہ کرو، اس طرح کے الفاظ لکھتے۔ کوئی سفر کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، کوئی اس طرح کا، وہ تیر اس طرح گھماتے، تو وہ کہتا کر لو تو کام کرتے، اگر کہتا نہ کرو تو وہ کام نہ کرتے، 1 سال کے لیے مؤخر کر دیتے۔ اور بھی کئی کاموں کے لیے، جوے کے لیے یہ تیر استعمال کرتے۔ بے شمار بدعات اور خرافات تھیں جن کو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنے مکہ والوں کے لیے، مدینہ والوں کے لیے، طائف والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، آسمانوں کے لیے، زمین کے لیے، ستاروں کے لیے، کہکشاؤں کے لیے، ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو ہر چیز پر رحمت، جب تک آپ کی نبوت کے آثار رہیں گے یہ دنیا رہے گی۔ جب آپ کی نبوت کے آثار، قرآن نہیں رہے گا، حدیث نہیں رہے گی، ان پر عمل نہیں رہے گا، پھر آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین پہ زلزلہ بپا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند پہ نور کر دیا جائے گا۔ پوری دنیا اللہ کے نبی کے دین کی رحمت کی وجہ سے یہ آباد ہے۔ جب نبی کی نبوت کے آثار دنیا سے ختم ہو جائیں گے، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سورج اور چاند رہیں گے، نہ سیارے رہیں گے، نہ ہوائیں فضائیں کہکشائیں رہیں گی، سب تباہ و برباد ہو کر پھر اللہ زمین کو ہموار کر کے برابر کر کے لوگوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلۃ ولا حام۔ مشرکین مکہ نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑ رکھے تھے، بتوں کے نام پر، کسی کا نام انہوں نے رکھا تھا بحیرہ، کسی کا صائبہ، کسی کا وسیلہ سواد کے ساتھ، اور کسی کا حامی۔ بحیرہ یہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کو وہ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے، چھوڑ دیتے کہ اس کا دودھ صرف بتوں کے مجاور اور خادم وہ پئیں گے، باقی کوئی ان کے دودھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ولا صائبہ، اور اس طرح اونٹنیاں وہ بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، کوئی شخص اسے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، نہ ان پر سواری کر سکتا ہے، نہ بوجھ لاد سکتا ہے، صرف مجاور اور بتوں کے خادم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جہاں جائیں، جہاں چریں، جہاں چاہیں، آزاد بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے بتوں کے نام پر
آزاد اونٹنیاں چھوڑنے والا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو شام سے ہبل بت لایا ہے بیت اللہ میں اور لوگوں کو بت پرستی پر لگایا ہے، یہی جو تاریخ نے کہا، صحیح بخاری نے کہا، یہی وہ شخص ہے پہلا اول من سیب الصوائب، جس نے بتوں کے نام پر آزاد جانور چھوڑے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے اس بندے کو، عمر بن لوہی کو، جہنم کے اندر اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ جہنم میں جر رہا تھا، انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی اور ان کھینچ رہا تھا۔ اتنی سزا اللہ نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی کہ یہ ہے وہ کافر جس نے بتوں کا آغاز کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ بہرحال وسیلہ، اگر کوئی اونٹنی مادہ جنم دیتی، اس مرتبہ بھی اونٹنی، اگلی مرتبہ بھی اونٹنی، تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے کہ یہ بھی آزاد ہے، یہ اب ہماری نہیں، یہ بتوں والوں کی ہے، مجاوروں اور خادموں کی ہے۔ ولاحام، اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی جانور کا نام بحیرہ رکھا ہے، شریعت میں کوئی بحیرہ نہیں، کوئی صیبہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی حامی نہیں ہے۔ یہ چار نام تم نے خود رکھے ہیں اور ان کا جو کام تم نے مقرر کیا ہے تمہاری افتراء ہے، اللہ کا دین اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور میں نے ذکر کیا اسی طرح سورت انعام کی 130 کے اوپر عبداللہ بن عباس نے کہا، اگر چاہو تو ان لوگوں کی جہالتیں جو ہیں وہ دیکھ لو۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کیوں نہیں کھاتے؟ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ ویسے مر گیا ہے بھوک کی وجہ سے، گر کر، گلا گھونٹ کر یا بیمار ہو کر، کسی بھی صورت خود مر جائے، تم نے ذبح نہیں کیا، اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ بھی حرام۔ یا بتوں کے نام پر اسے ذبح کیا گیا ہے، وہ بھی حرام، اس میں سے تم نے نہیں کھانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا اور بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر مسلمان جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو کیا جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور بعض دیگر علماء وہ کہتے ہیں بھول کر بھی بسم اللہ رہ جائے تو جانور حرام ہے، لاکھ کا ہے تو پھینک دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی اسے مت کھاؤ۔ لیکن صحابہ کرام کے فتاوی جات موجود ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دارaqطنی میں حدیث ہے کہ جس جانور پر بھول جاؤ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھول گئے ہو، بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لو، انشاءاللہ حلال۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جان بوجھ کر اگر بسم اللہ نہ پڑھو تو وہ جانور حرام، اور اگر بھول گئے ہو تو پھر وہ حلال ہے، بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا سکتے ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدعات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے جو جانور جو ہیں اسی طرح وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مشرکین کا ایک کام یہ تھا کہ کھیتی یہ اللہ کے لیے، یہ جانور اللہ کے لیے، اور یہ کھیتی اور یہ جانور یہ بتوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالموں نے یہ کیا تھا کہ اگر بتوں والا حصہ کم ہو جاتا تو اللہ والا حصہ جو ہے وہ بتوں کی طرف لے جاتے، اور اگر اس میں کمی آ جاتی تو بتوں والا حصہ ادھر نہ لے کر جاتے، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے۔ سب سے پہلی غلطی کہ اللہ کے برابر کھڑا کر دیا اور شرک کا آغاز کیا، اور پھر بتوں کو ترجیح دی، اور اللہ کے اوپر یعنی اللہ کے بندوں پر، مہمانوں پر جو خرچ کرتے یا صلہ رحمی پر یا غریبوں پر اس میں کمی آ جائے، لیکن بتوں کے نام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آج بھی دیکھ لیں مسلمان زکوٰۃ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، عشر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حج عمرے کے پیسے ہوں کتنے ہی لوگ ہیں، سارے نہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن دربار بنانے کے لیے تیار ہے، اور بے شمار کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ بھائیو کسی بھی مسلک میں، حنفی مسلک کو سب سے، بلکہ حنفی مسلک سب سے زیادہ خلاف ہے اس کام کے، پکی قبر، مجاور، دربار، پکار، سور، سب سے زیادہ فقہائے احناف پہلے دور کے انہوں نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دربار بنا؟ ابو بکر کا کون سا دربار بنا؟ عمر فاروق کا کون سا دربار بنا؟ یا دیگر صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیگر، کہ اللہ کے نبی نے کوئی دربار بنایا ہو؟ بلکہ منع فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جاؤ قبروں کو دیکھو، جو قبر اونچی ہے برابر کر دو، جو مورت ہے اس کو توڑ مروڑ دو، بتوں کے مجسمے جو بنے ہیں توڑ مروڑ دو، جو قبر اونچی ہے اس کو زمین کے برابر کر دو۔ اور بعض روایت میں ایک بلش تو اس کو زمین سے، جاؤ جا کے بقیع الغرقد، جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جنت البقیع نام یہ ہم نے رکھا، جو اس کا نام ہے وہ بقیع الغرقد ہے۔ ہاں وہ انشاءاللہ نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن نام اس جگہ کا بقیع الغرقد ہے۔ بقیع الغرقد میں جا کر قبریں دیکھو، ایک ایک بلشت آپ کو وہاں سے نظریں آئیں گی، اونچی قبریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہاں زیادہ سے زیادہ جو قبر سے مٹی نکلی ہے وہ اوپر ڈال دو، لیکن قبروں کو پختہ کرنا، پھر اس کے اوپر گنبد بنانا، پھر دربار بنانا، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سنت ہے، نہ قول ہے، نہ فعل ہے، نہ تقریر ہے، نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ دین نے کیا، نہ محدثین نے کیا، کسی ایک نے نہیں کیا۔ کوئی ایک بندہ دکھا دے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہو، کیا ہو، جائز قرار دیا ہو، امام مالک نے، امام احمد نے، امام شافعی نے، کسی ایک امام سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اور فقہ حنفی تو ان کی بہت زیادہ خلاف ہے، اوپر والی فقہ حنفی، آج نہیں۔ محترم بزرگوں بھائیوں، تو ان کی بدعت میں سے ایک بدعت تھی اللہ کا حصہ بتوں کی طرف چلا جاتا، بتوں کا حصہ ادھر نہیں جا سکتا۔ اور بھی باقی اگلے جمعے میں انشاءاللہ ان کی مزید بدعات، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور آگے سارا سلسلہ۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ یہ ایک دو اعلان ہیں۔ یہ 29/10/22 یعنی بروز ہفتہ 29 تاریخ کو مولانا بلال مدنی صاحب فیصل آباد والے، اور ان کے علاوہ حافظ مقصود احمد ربانی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، جامع مسجد فتح دین والی نزدیک ریلوے اسٹیشن، بروز ہفتہ بعد نماز عشاء۔ مقصود ربانی صاحب اور بلال مدنی صاحب تو احباب کو شرکت کی پرزول اپیل ہے۔ اور دوسرا اہم ترین اعلان کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ یہاں جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے اندر فضیلت الشیخ عبد الباسط صاحب، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کے اندر پاکستانی اور ہندوستانی اور دیگر ملکوں سے آنے والے اردو طبقہ دان انہیں درس دیا کرتے تھے۔ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، PhD ہیں، اور مسجد نبوی میں ایک وقت تک درس دیتے رہے، اب لاہور میں مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو اگلا خطبہ جمعۃ المبارک شیخ عبد الباسط فہیم صاحب، سابق مدرس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ یہاں جمعہ پڑھائیں گے۔ سارے احباب خود بھی تشریف لائیں اور دیگر احباب کو بھی توجہ دلائیں اور لے کر آئیں۔ اور جامعہ کا ششمائی امتحان ہوا ہے، اس کا نتیجہ بھی ہے، جامعہ کی اس میں دعوت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے جمعہ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔